زندگی حالات ہی کوئی نہیں. جب بھی پوچھو کام ہی کوئی نہیں. جب بھی بات کرو ٹینشن لگی ہے. کبھی کسی کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے اس دنیا کی وجہ سے, کبھی کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس دنیا کی وجہ سے. ارے بات سمجھنے کی ہے کہ کیا دنیا ہمارا اصل ہے؟ کیا دنیا میں آنا, دنیا میں رہنا, دنیا کے لیے کمانا یہ ہمارا مقصد تھا؟ یہ مقصد نہیں تھا. اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں دنیا دی کہ تم اس کو استعمال کرو. کیا کرو؟ استعمال کرو. جیسے ایک بندہ کسی کو موبائل دے دیتا ہے, کوئی چیز دے دیتا ہے, جیسے پانی کا گلاس دے دیتا ہے, اس کو کس لیے دیا جاتا ہے کہ بھائی اپنی ضرورت پوری کر لو, جب تمہاری ضرورت پوری ہو جائے تو تم سے واپس لے لیا جائے. اچھا پانی جب پیا جاتا ہے تو پانی چونکہ انسان کی ضرورت ہے تو کس کے اندر پیا جاتا ہے؟ گلاس کے اندر. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ سوچ لے کہ یہ گلاس ہی میرا اصل مقصد ہے. بھائی پانی پیا, گلاس رکھ دیا, ایسے ہی کھانا کھایا, برتن رکھ دیا, کپڑے پہنے جب میلے ہوئے اتار کے رکھ دیے. ارے گاڑی استعمال کی, جب ضرورت پوری ہوئی اس کو سائڈ پہ کھڑا کر دیا. ارے دنیا بھی انسان کی ضرورت ہے, اس کا مقصد نہیں ہے. اور جو اس کو مقصد سمجھتا ہے وہی دنیا کے اندر پریشان رہتا ہے. چلے اچھا جی آپ نے کہا کہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے, تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہ تو ہر مسلمان کو پتا ہے کہ مقصد ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا. مقصد ہے کہ نیک اعمال کرنا. مقصد ہے نمازوں کی پابندی کرنا. مقصد ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرنا. مقصد کیا ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر اپنے آپ کو نیک اعمال پہ لگائے رکھنا. مقصد ہے لوگوں کا حق نہ کھانا. مقصد ہے اپنے محلے میں, علاقے کے اندر اچھی زندگی گزارنا. مقصد ہے رمضان کے روزے رکھنا. مقصد ہے جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنا. مقصد ہے روزانہ تلاوت قرآن کرنا. مقصد ہے درود پاک پڑھنا. یہ مقصد نہیں ہے کہ رات کو گھر آئے, کھانا کھایا, سو گئے, صبح اٹھے کہاں جا رہے ہیں؟ کام پہ. ارے بھائی نماز پڑھی ہے؟ نہیں, میرا کام نماز پڑھنا نہیں ہے, میرا کام تو پیسے کمانا ہے. میں تو ٹینشن میں ہوں, میرے گھر میں بچے رو رہے ہیں, میری بیوی رو رہی ہے, میرے گھر کا نظام کیسے چلے گا اگر میں پیسے نہیں کماؤں گا؟ تو اس کا سارے کا سارا مقصد کیا ہے؟ مال کمانا. تو پیارے اسلامی بھائیوں, ہم اپنے مقصد کو بھولتے جا رہے ہیں اور مقصد تو پورے نہیں ہیں. بعض افراد اتنے بے باک ہو چکے ہیں, یقین جانیں ان کے سامنے آپ آخرت کی بات کرو, مرنے کی بات کرو, وہ کہتے ہیں حضرت صاحب مرا دیے گلا کرتے رہتے ہو. تو میں نے اس سے پوچھا بھائی تم مجھے بتاؤ تم پرمٹ لے کے آئے ہو کہ مرنا نہیں؟ بھائی تم اجازت لے کے آئے ہو کہ تمہیں موت نہیں آئے گی؟ ارے موت تو سب کو آئے گی. حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی زندگی پائی, آپ نے زندگی کو کیسا پایا؟ ارشاد فرمایا مجھے یوں لگا. کیا فرمایا؟ مجھے یوں لگا کہ ایک مکان ہے, اس کے 2 دروازے ہیں, ایک دروازے سے داخل ہوتا ہوں, دوسرے سے باہر ہوتا ہوں, تو میری زندگی ختم ہو گئی. آپ کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 1400 سال. جن کی 1400 سال عمر ہے ان کا فرمان یہ ہے زندگی کے بارے میں. تو جس کی عمر ہی 60-70 سال ہے, 50 سال ہے, وہ کہتا ہے جی رکھی جائے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, آج ہم یہاں پر آئے ہیں, اپنی زندگی کے مقصد پر ہمیں غور کرنا چاہیے. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ زندگی کے مقصد کے اندر سب سے پہلی چیز پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز وہ نماز ہے. اللہ پاک نے ہمیں ایمان دیا, مسلمان بنایا, ہم پر احسان کیا. وہ ہمیں کوئی جانور بنا دیتا, کیڑا مکوڑا بنا دیتا, کوئی پرندہ بنا دیتا, کچھ بھی بنا سکتا تھا. ارے اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا, مسلمان بنایا, اپنے محبوب کا غلام بنایا. تو پھر یہ احسان جو ہم پر کیے گئے ہیں ہم ان کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو سب سے پہلا کام جو انسان کا ہے نا وہ نماز ہے. نماز. یقین جانیں اب ہم جتنے افراد یہاں پر بیٹھے ہیں تو یہ سارے اسی علاقے کے یا قریب کے علاقے کے. چلیں میں آپ اپنے اوپر غور کر لیتے ہیں کہ یار اللہ پاک نے مجھ پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ کتنے وقت دی؟ 5 وقت. ذرا سارے کا سنو, کتنے وقت دی؟ 5 وقت کی. میں غور کروں گا کتنی پڑھتا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں,
کہ اگر کوئی 4 پڑھے گا تو 5 بھی معاف ہو جائے گی، 3 پڑھے گا تو معاف ہو جائے گی، معافی کی کوئی گنجائش ہے، کوئی صورت ہے؟ ایک بندے کو پتہ ہے میں نے قرضہ لیا ہے، مرن تک میری جان نہیں چھٹنی، جتوں تک میں دینا نہیں، تو پھر بھی وہ بیوقوف نہیں ہے کہ اپنے اوپر قرض چڑھاتا جا رہا ہے، چڑھاتا جا رہا ہے، چڑھاتا جا رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ قرض دیے بغیر میری جان چھوٹنی نہیں ہے، پھر بھی وہ بے فکر ہے۔ تو بندے کو پتہ ہے کہ یہ جو فرض ہے نا، یہ ادا نہ کیا تو یہ قرض ہو جائے گا، اور قرض کی معافی نہیں ہے، فرض کی بھی معافی نہیں ہے، تو پھر وہ کہتا ہے جی کوئی گل نہیں، پڑھ لیں گے، اور جمعے والے دن شروع کراں گا، اب میں چھٹی والے دن شروع کراں گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، نماز اپنے اوپر لازم کرے، کوئی بھی ٹائم ہے، کوئی بھی مصروفیت ہے، گھر میں کچھ بھی ہے، اپنے اوپر نماز لازم کرے، اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائے، اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائے۔ آج ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے، پھر ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے، اور ستون کے اوپر ہی کھڑا ہوا جاتا ہے۔ بلڈنگ ستون کے اوپر ہی کھڑی ہوتی ہے نا، تو بھائی میں نماز ہی نہیں پڑھ رہا، میں فجر میں سویا رہتا ہوں، ظہر کی ٹینشن نہیں ہے، عصر میں مجھے کاروبار کی ٹینشن ہے، مغرب میں بھی اپنی مصروفیت، عشاء میں گھر آئے، کھانا کھایا، موبائل استعمال کیا، سو گئے۔ ارے یار، مسجد سے بار بار اذان ہو رہی ہے، بار بار تمہیں بلایا جا رہا ہے، تم مسجد میں کیوں نہیں جاتا؟ کیا ٹینشن ہے؟ تو کیا خیال ہے؟ آج سے نیت نہ کر لیں یار کچھ بھی ہو جائے اپنے آپ کو نمازی بناؤ۔ آج کا میرا آپ کے لیے پیغام یہی ہے کہ یار موت کا کوئی پتہ نہیں۔ مجھے بتائیں، ایک باپ نے 5-7 کروڑ روپے کی جائیداد بنائی، مر گیا، مجھے بتائیں کہ کیا وہ امید رکھتا ہے کہ بیٹا اس کے بعد ایک مسجد بنائے؟ امید رکھتا ہے جی؟ چلیں آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ امید رکھتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی آپ کا بچہ کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی وضو خانہ، کوئی اس طرح کی چیز بنائے گا؟ امید رکھتے ہیں اپنی اولاد پر؟ تو پھر کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ پھر اپنے آپ کا حساب خود ہی دینا ہے نا، تو پھر اس کی تیاری ہم کیوں نہیں کر رہے؟ پھر ہم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اولاد کو دین سکھایا کو نہیں، اولاد کو تو کاروبار پہ لگا دیا، کالج میں بیچ دیا، پڑھائی پہ لگا دیا کہ بھائی یہ کل کو بڑا ہوگا، پیسہ کمائے گا، نام کمائے گا۔ ارے تمہاری قبر پہ آ کر دعا کون کرے گا؟ اولاد کو دین نہیں سکھایا اور اپنے آپ کو دین سے دور رکھا، نماز کی پابندی نہیں ہے، قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے، مسجد میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، اچھے لوگوں کی صحبت سے دل اکتاتا ہے، زیادہ تر دل جو ہے وہ موبائل پہ لگا رہتا ہے۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ مرنے کے بعد جس قبر کے اندر اتارا جائے گا، وہاں پر کیا موبائل ساتھ جائے گا؟ وہاں پر کیا پیسہ ساتھ جائے گا؟ کیا وہاں پر بچے ساتھ جائیں گے؟ کوئی بھی نہیں جائے گا، وہاں پر اکیلے جانا ہے۔ تو پھر جب اکیلے جانا ہے تو اکیلے بندے کو اپنا انتظام بھی خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کی نیت کر لیں، نماز 5 وقت کی نماز، کون کون نیت؟ سارے نیت کر لیں، بس دل سے نیت کرنی ہے، اوپر سے نہیں کہنا کہ حضرت صاحب ان کہنے دینے دے ان کرنی پہنی نہیں۔ بھائی نماز میرے لیے نہیں پڑھنی، قاری صاحب کے لیے نہیں پڑھنی، کسی کے لیے نہیں پڑھنی، نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کے لیے پڑھنی ہے۔ بھائی مصروفیت ہے، دکاندار جو ہے اپنے کام پہ جاتے ہیں، کسٹمر آتا ہے، ان کو آپ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ مجھے بتائیں کہ جب آپ اپنے کسٹمر کو یہ کہیں گے کہ بھائی آئیں ذرا نماز پڑھاتے ہیں، آ کے میں آپ کو سودا دے دیتا ہوں، تو مجھے بتائیں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا کہ کمی ہوگی؟ وہ کہے گا جی دکاندار تو بڑا نیک بندہ ہے، ایسا نمازی۔ تو صبح جب گھر میں اذان کی آواز سنائی دے گی تو آپ اپنے بچوں کو اٹھائیں گے؟ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں سون تو رات کو لیٹ سوتا ہے، یہ سوتا ہی رہنا ہے، جتنا جنازہ ہونا ہے نا تیرا ادھر بھی سوتا ہی رہنا ہے۔ میں نے دیکھے لوگ، یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مجھے حیرت ہوئی یار، میں تو دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایسی بھی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ایک جگہ پر جانا ہوا، فوتگی ہوگی، کچھ جاننے والے تھے، میں نے اس کو کہا یار اس کا بیٹا کہاں ہے، اس کو بلاؤ، وہ غسل کے اندر شامل ہو۔ وہ کوئی پڑھا لکھا نوجوان تھا، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اس کو، وہ کہتے ہیں یہ کسی دوسرے شہر میں جاب کرتا ہے۔ میں آگے ہوا، ملاقات کی، میں نے کہا یار آپ آؤ نا، آپ نا غسل دینا، غسل دے لیتے ہیں لیکن آپ ذرا ساتھ تو لگو۔ وہ
وہ کہتا نہیں مجھے ڈر لگتا ہے. کس سے؟ باپ سے. سامنے کون پڑا ہے؟ باپ. وہ کہتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے. کس سے ڈر لگتا ہے؟ جس نے اپنا نوالا نکال کے اس کے منہ میں ڈالا, جس نے خود جوتا نہیں پہنا بیٹے کو دیا, جس نے خود کپڑے نہیں پہنے اپنے اولاد کو لا کے دیے, جس نے خود اچھا نہیں کھایا اپنی اولاد کو کھلایا, جو راتوں کو جاگا کس کے لیے؟ اس بیٹے کے لیے. جس نے محنت کی کس کے لیے؟ اس بیٹے کے لیے. جس نے اپنی زندگی ختم کر دی کس کے لیے؟ اس بیٹے کے لیے. آج جب وہ مرا ہے, جب وہ چارپائی میں پڑا ہے, تو بیٹا کہتا ہے مجھے اپنے باپ سے ڈر لگتا ہے. ارے ایسی اولاد ہوگی تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کون کرے گا, ہمارے لیے استغفار کون کرے گا, ہمارے لیے قرآن کون پڑھے گا؟ تو اس لیے ہم اپنی تیاری خود ہی کریں, اپنے آپ کو نمازی بنائیں. روزانہ کم از کم ایک پارہ تلاوت قرآن کرنی چاہیے. کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ تو یار کب اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب اعلان ہوگا کہ انتقال ہو گیا, مر گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا جس کو, اس کی نسیں بند ہو گئی ہیں, اس کی دماغ کی نس پھٹ گئی ہے, اس کا بی پی شوٹ کر گیا ہے, اس کا جگر کام کرنا چھوڑ گیا ہے, اس کا معدہ خراب ہو گیا ہے, اس کے دل کی بات بند ہو گئے ہیں, اس کی مطلب شریانیں پھٹ گئی ہیں, اس کا جو پتا ہے وہ پھٹ گیا ہے, ایسی ایسی بیماریاں ہیں, تو ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنے آپ کو نمازی بنائیں, اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کریں, اپنے آپ کو تلاوت قرآن پہ لگائیں, اپنے آپ کو اللہ رسول کے ذکر کی طرف لائیں, اپنے آپ کو مسجدوں کی طرف لائیں. اس سے پہلے کہ موت آ جائے, مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کسی نے نہیں چلنا, ہمارے ساتھ کوئی نہیں رہے گا, ہمارا ساتھ کوئی نہیں دے گا, ہمیں کوئی نہیں پوچھنے والا ہوگا, اپنی کرنی کا حساب ہمیں خود دینا پڑے گا. تو جب سارا کچھ خود کرنا ہے تو پھر یار کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آئیے آج اس اجتماع میں اپنے آپ کے لیے ایک پیغام لے کے جائیں, اپنے اندر ایک نیت لے کے جائیں, نیت لے کے جائیں. کب تک زندگی یوں ہی گزاریں؟ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کس چیز کا انتظار ہے, کس چیز کا انتظار ہے؟ بندہ انتظار کرتا ہے نا, کس چیز کا انتظار ہے؟ اب تو جب ایک دو بال سفید ہو جائے تو پھر تو موت کے علاوہ کسی کا انتظار نہیں ہوتا. جب تھوڑی بہت ٹانگیں درد کرنی شروع ہو جائے نا تو پھر تو موت کا ہی انتظار رہ جاتا ہے. جب سستی جسم پر غالب آ جائے تو پھر موت کا ہی انتظار رہتا ہے. جب سر کے بال چڑھنا شروع ہو جائے تو پھر موت کا ہی انتظار رہتا ہے. جب آنکھیں کم دیکھنے لگیں تو پھر موت کا ہی انتظار رہتا ہے. جب کان کم سننے لگیں تو پھر موت کا ہی انتظار رہتا ہے. تو آپ میں غور کریں کہ کیا ہمارے اندر یہ نشانیاں آ نہیں رہی؟ جب یہ نشانیاں ہمارے جسم پر آنا شروع ہو چکی ہیں تو پھر ہم موت کی تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ کوئی آ کر بتائے گا کہ بھائی نماز پڑھنی ہے, کوئی آ کر بتائے گا کہ قرآن پڑھنا ہے, کوئی آ کر ہمیں بتائے گا کہ یار تمہیں مرنا ہے. کہ جب قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, جب قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان, کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے, تو پھر ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آئیے آج ہمارے پاس وقت ہے, ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے, ابھی ہمارے سانسیں چل رہی ہیں, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی ہم سن سکتے ہیں, ابھی ہم ہاتھوں کے ذریعے کر سکتے ہیں, پاؤں کے ذریعے چل سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے اور پھر پچھتانے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہ رہ جائے, اپنے آپ کو نمازی بنائیں, اپنے آپ کو تلاوت قرآن کا عادی بنائیں, اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لائیں. چھوڑ دیں کہ دنیا کی ٹینشنیں, چھوڑ دیں کہ دنیا کے لیے بھاگنا. ارے جو نصیب میں ہے وہ مل کے رہے گا, جو نصیب میں ہے وہ ہمارا آ کر رہے گا. ہمارا کام ہے کوشش کرنا, اللہ پاک انشاءاللہ برکت ہی برکت کرے گا. تو آج سارے نیت کریں کہ یار میرا کام نہ چلے لیکن میں نے نماز نہیں چھوڑی, میں نے نماز, سب کی آواز نہیں ہے, میں نے نماز ابھی بھی نہیں ہے, میں نے نماز اچھا خود پڑھے گی بس خالی ساڑھے پڑھتے بچے نو ستا رہتے ہیں. تو پتر سویا, تو رات 2 بجے تک موبائل دیکھا سویا میرا پتر, تو 3 بجے تک جاگتا رہے فیس بک پہ لگا رہے سویا میرا پتر. یہی ہو رہا ہے نا ہمارے گھر, یہی ہو رہا ہے. برکت کہاں سے آئے گی؟ ٹینشنیں کہاں سے ختم ہوں گی؟ نماز کی طرف نہیں آ رہے ہم اپنے بچوں کو, اپنی گھر والوں کو. اچھا پہلے کی عورتیں, میں اگلے دن کی بات کر رہا تھا, میری بات تقریباً ختم ہو رہی کہ پہلے ہمارے گھروں کے اندر ماحول پتہ کیا ہوتا تھا کہ
کہ گھر کی جو بڑی عورت ہوتی تھی نا، جو مائی صاحبہ ہوتی تھی، اچھا انہوں نے کھانا بنانا تو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھتے جا پڑھتے تھے کہ نہیں؟ اچھا چھوٹی سی دیگچی ہونی، 15-20 افراد بیٹھے ہونے، کھانا ختم ہی نہ ہو۔ جو بڑے بزرگ بیٹھے ان کو اس چیز کا پتہ ہے؟ ایسے ہی اب ہر بندہ لیتا ہے، کہنا جی میرا گھر لیتا بناؤ، میں لیتا کمانا ہے، میں لیتا کھانا، لیکن کیا ہے بڑے بڑے دیگچوں میں کھانا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی پتہ ہی نہیں چلا گیا کتنے برکت کو نہیں، میں صبح 5000 بنایا سی پتہ نہیں لگا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دین سے دور، جو بندہ صبح اٹھ کر نماز پڑھے، اس کے بعد بیٹھ کر اللہ پاک کا کلام پڑھے، چلو یار 2 صفحے 4 صفحے پارہ پڑھے، پھر اس کے بعد دعا کرے کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت کر، تو مجھے بتائیے گا، تجربہ کر کے دیکھ لیں، 1000 روپیہ اپنا ہے گا نا، شام کو کہے گا 200 بچ گئے، تو جو ایسے ایسے کر کے اٹھے گا اور سیدھا کام پہ چلا جائے گا، تو شام کو آئے گا کہ 5000 اپنا ایسے پتہ لگا، تو برکت ہوگی تو کام چلے گا۔ تو برکت کس میں ہے؟ نیکیوں میں برکت، کس میں ہے؟ اچھے کاموں میں برکت، کس میں ہے؟ نماز میں برکت، کس میں ہے؟ تلاوت قرآن میں۔ تو آج انشاءاللہ ہم نیت کر کے یہاں سے جائیں کہ یار کام نہیں چلتا نہ چلے، میں نماز نہیں چھوڑوں، میں نے اپنے آپ کو نمازی بنانا ہے، اپنے گھر میں بھی نماز کا ماحول بنائیں اور اپنے گرد گرد کے لوگوں کو نماز کی دعوت دیں۔ اور یہ نماز ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسا راز ہے کہ جو بندہ نماز کو اپناتا ہے نا، یقین جانے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا نظر آئے گا کہ میری روزی کٹ گئی ہے، میرے گھر تنگی آ گئی ہے، میری ٹینشن آ گئی ہے۔ نماز کو اپنائیں، تنگیاں دور، ٹینشنیں دور، بے برکتی دور، گھر کے اندر کوئی بھی جھگڑے کی صورت نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، اور جو اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے وہ بندہ کبھی بھی ٹینشن میں نہیں آتا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول، دعوت اسلامی کو تو آپ سب جانتے ہیں، دعوت اسلامی نمازی بنانے کی مہم چلاتی ہے۔ بھائی نمازی بناؤ، اپنے علاقوں میں نمازی بناؤ، بھائی جتنے بھی افراد ہیں سب کو نماز کی دعوت دو، ایک دوسرے کو دعوت دیتے کرتے ہیں، کہتے ہیں میں کیا دینے میرے گھر کا ہی ہے، کہتے ہیں میرے گھر کا ہی ہے، بھائی نماز کی دعوت دینی ہے نا، کون سے پیسے مانگے اس سے، اور پھر خود پڑھیں گے تو کسی کو بولیں گے۔ تو دعوت اسلامی کا ایک کام ہوتا ہے نمازی بناؤ مہم۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جیسے ہماری یہ مسجد ہے تو 3-4 افراد مل کے ایک مجلس بنا لیں، ایک کمیٹی بنا لیں کہ یار ہم نے اس نماز کے بعد اپنے علاقے میں نماز کی دعوت دینی ہے۔ مجھے بتائیں یہ ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی نقصان ہے؟ تو کیا فرماتے ہیں اس مسجد میں یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نمازی بناؤ مجلس، نمازی بناؤ مہم، 4-5 افراد ایسے ہوں جو پکے نمازی ہوں، ایک نماز سے پہلے 10 منٹ 15 منٹ فجر سے پہلے جیسے وہ صدا لگائی جاتی ہے، جلدی جلدی اٹھیے نماز کا وقت ہو گیا، جلدی جلدی اٹھیے نماز ہونے سے بہتر ہے، اس وقت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سارے کام جب ہم شروع کریں گے نا، یقین جانے ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور اس سب کا ثواب مرحوم کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله كل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. ایک مرتبہ نام شریف ایک مرتبہ قول شریف پڑھ کے اپنا حکم شفاعت کو ساتھ میں اچھے ماحول کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. ان میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ اگر گھر میں کوئی ایسا بچہ ہے کہ جس کا تعلق کسی دینی ادارے سے ہے کسی تحریک سے ہے تو مرحوم کے لیے یہ تو چاندی ہو جاتی ہے. جو ہمارے مطلب فرمان بھائی کے تایا جان کا انتقال ہوا ان کے سارے ثواب کے لیے 132 مرتبہ قرآن مجید پڑھا گیا, 329 مرتبہ سپارے پڑھے گئے, 16,617 سورہ ملک کی تلاوت ہوئی, 13,000 سورہ یاسین شریف پڑھی گئی, سورہ واقعہ 270, سورہ مزمل 370,
سورہ بقرہ 21 مرتبہ، سورہ کوثر 300، اللہ اکبر 10,000، ایک عمرے کا ثواب ان کو پیش کیا گیا۔ اور 3 اسلامی بھائی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پچھلی جتنی بھی نیکیاں تھیں وہ ساری مرحوم کو پیش کر دیں، مثال ثواب کر دیں۔ اچھا، قل شریف 2200 مرتبہ، سورہ رحمان 1373، آیت الکرسی 18,720، کلمہ طیبہ 33,100، دوسرا کلمہ 3300۔ اس کے علاوہ جو درود پاک ہے وہ 4,93,700 مرتبہ پڑھا گیا۔ اور بھی بہت سارے اوراد ہیں، وظائف ہیں، الحمدللہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم سب کا آنا، یہاں بیٹھنا، اکٹھے ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا، جو بھی یہاں پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کیا گیا، محفل ہوئی، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان کیا سنا گیا، جو بھی اہل خانہ نے یہ سال ثواب اکٹھا کیا ہے، جو بھی پڑھائی کی گئی ہے، مولا جو بھی طعام ہے، نیاز ہے، اور جو اس کے علاوہ کوشش ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کو ہدیۃً تحفۃً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ، صحابیات، ازواج مطہرات، والدین کریمین، اولاد پاک، آل پاک، اہل بیت طہار، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، سب کی بارگاہ میں نظر پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بزرگوں سے پاک سرکار اعلیٰ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی اور اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں نظر پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جتنے مسلمان دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، مولا سب کی روحوں کو احسان کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا ہم میں سے جن جن کی عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب اس دنیا سے انتقال کر چکے، مولا سب کی روحوں کو احسان کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم خصوصاً مرحوم کی روح کو احسان کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ مولا ہمارے فرمان بھائی عدنان بھائی کے تایا جان، مولا ان کی روح کو اس کا ثواب احسان کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کی ہے تو اپنی شایان شان اس کی بہترین جزا عطا فرما۔ مولا مرحوم کی بخشش کر دے، مولا گناہوں سے درگزر کر دے، مولا قبر کو جنت کا باغ بنا دے، مولا قبر کو تا حد نگاہ نصیب کر دے، مولا قبر پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول کر دے، اللہ اپنے کرم سے بخشش کر دے، مولا کریم اپنے فضل سے ان کو معاف کر دے، مولا دنیا کی لغزشیں اپنے کرم سے معاف کر دے، مولا کریم قبر و حشر کا معاملہ مرحوم کے لیے آسان کر دے، مولا کریم جتنی بھی نیکیاں اہل خانہ نے ملنے جلنے والوں نے کی ہیں، جتنا بھی یہ سال ثواب کیا ہے، جتنی بھی کوشش کی گئی ہے، مولا سب کا ثواب مرحوم کو پیش کرتے ہیں، مولا اپنے کرم سے عطا کر دے، مولا کریم اے پروردگار اہل خانہ کو صبر عطا فرما، مولا کریم ہم سب نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، ہماری بھی قبر کہیں نہ کہیں پر بنی ہوئی ہے جو کہ عن قریب کھود دی جائے گی، مولا پتہ ہے کہ مرنا ہے لیکن پھر بھی سستی نہیں جاتی، نمازوں کے قریب ہوتے ہیں پھر دور ہو جاتے ہیں، مولا اے پروردگار پتہ ہے مرنا ہے، پتہ ہے کہ دنیا سے جانا ہے، مولا ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہمیں نیک بنا دے، اللہ نمازی بنا دے، مولا کریم ہمیں نماز کا ذوق دے دے، نماز کا شوق دے دے، مولا ہماری نماز میں سستیاں دور کر دے، مولا ہمیں تلاوت قرآن کا ذوق دے دے، ہمیں اپنا ذکر و فکر کرنا نصیب کر دے، مولا اے پروردگار ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ پڑھنا نصیب کر دے، مولا کریم
اے پروردگار، اے مالک و مولا، جب بھی آخری وقت آئے ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو۔ مولا کریم ہم سب کے بھی معاملات بہتر کر دے، پریشانیاں دور کر دے، تنگیاں آزمائشیں دور کر دے، گھریلو ناچاکیاں دور کر دے، مولا قرض داریاں دور کر دے، مولا جو بیمار ہے اپنے کرم سے اس کو شفا دے دے، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت دے، جن کے دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش کر دے، مولا جن کے والدین ہیں ان کو اپنے والدین کی قدر کرنا نصیب فرما۔ مولا ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں مولا ہم سب کی جولیاں اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے، مولا حج کی سعادت نصیب کر دے، میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب کر دے، ہماری اس مسجد کے قاری صاحب کی، امام صاحب کی، خطیب صاحب کی خیر فرما، مولا جو بھی نمازی نماز پڑھنے آتے ہیں ان کی خیر فرما، اس محلے علاقے پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، مولا جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما، مولا تجھ سے پھر التجا کرتے ہیں، مولا مرحوم کو بخش دے، مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری یا رسول ہر بے قصو مجبور کی، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔